نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم معزز سامعین و ناظرین، خوابوں کی تعبیروں کے سلسلے کی آج ایک نئی ویڈیو ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ العزیز خواب کے اندر سجدہ کرتے ہوئے دیکھنے کی تعبیریں بیان کریں گے۔ جس شخص نے خواب میں اپنے آپ کو رکوع کرتے ہوئے پھر سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اللہ کے آگے عاجزی اختیار کرے گا اور اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے گا اور تکبر سے محفوظ ہوگا، تکبر سے بری ہوگا، تکبر سے بچنے کی کوشش کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرائض اور احکامات کو بجا لائے گا اور اس کے حدود و قیود کی پابندی کرے گا، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو نہیں توڑے گا، اور اسی طرح وہ بہت زیادہ نماز بھی پڑھے گا اور اپنے دشمنوں پر غالب بھی رہے گا اور دین اور دنیا کی جو چیزیں چاہے گا اللہ پاک اس کو عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی گناہ گار آدمی خواب میں اپنے آپ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے شرمندہ ہوگا، توبہ اور استغفار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، اس کے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں یہ دیکھے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کر رہا ہے لیکن اس کو سجدہ کرنے کی نیت سے نہیں کر رہا، یا کسی اور کے آگے سر جھکائے ہوئے ہے لیکن اس کو سجدے کی نیت سے سر نہیں جھکائے ہوئے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ آدمی خواب دیکھنے والا کسی لڑائی میں، جنگ میں، کسی مقدمے اور کیس میں رسوا ہوگا، ذلیل و رسوا ہوگا اور ناکام ہوگا، اور اگر کسی ضرورت اور مجبوری میں ہے تو اس کی ضرورت اور اس کی وہ مجبوری پوری نہیں کی جائے گی، اور اگر تاجر آدمی ہے تو اس کی تجارت میں نقصان آئے گا، یہ نفع نہیں حاصل کر پائے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ کسی پہاڑ پر یا کسی بلند جگہ پہ چڑھا، کسی چوٹی پر جا کے وہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ کسی بڑے آدمی، طاقتور آدمی پر غالب آئے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے آپ کو رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا حج کرے گا، حج پہ جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں سجدہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا سنت کی اتباع اور پیروی کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے آپ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنے گا، آپ کی صحبت اس کو نصیب ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں سجدہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اگر یہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ سے توبہ کرے گا، معافی مانگے گا، اور اگر خواب دیکھنے والا سجدہ کرے تو اس کی ایک سجدے میں خواب میں سجدہ دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کی عمر لمبی ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں سجدہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے اور وہ کسی مشن میں ہو یا کوئی اسٹوڈنٹ طالب علم ہو، وہ امتحان دے رہا ہو اور خواب میں اپنے آپ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھے تو امتحان میں کامیابی یا کسی مشن میں، کسی کام کے اندر کامیابی کی علامت و نشانی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ کسی مورتی کو سجدہ کر رہا ہے یا کسی صلیب کو سجدہ کر رہا ہے یا کسی ہندو، یہودی، عیسائی، ان کے مذہب کے جو نشانات ہیں ان کو سجدہ کر رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا منافق قوم کی پیروی کرے گا، ان کے اندر گھل مل کے رہے گا، ان کی اتباع کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں سجدہ تلاوت کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے، قرآن کریم میں تقریباً 14 سجدہ تلاوت ہیں، اگر وہ مختلف جگہوں کے سجدہ تلاوت کی آیات پڑھے اور ان کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھے تو اس کی کیا کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ اگر سورہ آراف والی سجدہ جو سب سے قرآن کریم کا پہلا سجدہ تلاوت ہے، یعنی سورۃ آراف کی آخری آیت پڑھ کے جو سجدہ کیا جاتا ہے، اگر وہ سجدہ ادا کر رہے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا امر بالمعروف نہیں یعنی منکر کرے گا، یعنی لوگوں کو نیک کام کی ترغیب دے گا، برے کاموں سے روکے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں سورۃ الرعد جو دوسرا سجدہ تلاوت ہے وہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے 13ویں پارے میں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا سخی بنے گا اور اللہ کی اطاعت کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس میں بنی اسرائیل والا سجدہ کرتا ہے، سورۃ کہف سے پہلے 2-3 آیتیں پہلے جو پچھلی صورت کی ہیں اس سے پہلے اگر وہ 15ویں پارے والا سجدہ کرتا ہے تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا اللہ کا ذکر کثرت سے کرے گا، اللہ کی یاد میں بہت روئے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں سورہ مریم والا سجدہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے 16ویں پارے والا، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو دنیا میں خوب نعمتیں ملیں گی اور اس کی زندگی آسودہ ہوگی، خوشحال ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں سورہ حج والا سجدہ کرتے ہوئے دیکھے اپنے آپ کو جو پہلا سجدہ ہے 17ویں پارے میں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا غفلت اور سستی کا شکار ہوگا اور یہ سجدہ کرنا اس کے لیے اس کو سستی اور غفلت سے بیدار کرنا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں سورہ فرقان والا سجدہ تلاوت کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے جو 19ویں پارے میں ہے، تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا نیکی سے جی چرائے گا اور گناہوں کا عادی بنے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں
سورہ نمل والا 19ویں پارے والا سجدہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا غلو کرے گا دین کی باتوں میں اور بدعات والوں کے ہاں شہرت پائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں 21ویں پارے والا سجدہ تلاوت کرے، یعنی الف لام میم تنزیل حامیم سجدہ والی صورت پڑھ کے سجدہ تلاوت کرے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اللہ کے اوپر کامل ایمان یقین رکھے گا، اللہ کے عذاب سے ڈرے گا، خوف کھائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں سورہ صاد کا سجدہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے 23ویں پارے والا، تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا اللہ کی طرف رجوع کرے گا اور اللہ کی طرف سے جو نعمتیں اس کو آئی ہیں ان نعمتوں پر اللہ کا سجدہ شکر ادا کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں سورہ فصلت کا سجدہ تلاوت کرے جو سورت سجدہ ہے الف لام میم سجدہ والی، تو سورت حامیم سجدہ تلاوت کرے، حامیم سجدہ سورت کی تلاوت کرے جو تقریباً 24ویں پارے میں، تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا کسی بادشاہ کی، حاکم، رئیس، وزیر، اپنے کسی افسر کی اطاعت کرے گا لیکن برے کاموں میں اس کی اطاعت کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں سورہ نجم کا سجدہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا گناہوں سے توبہ کرے گا، گناہوں کو چھوڑ دے گا اور اللہ کی طرف رجوع کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے آپ کو سورۃ انشقاق 30ویں پارے والا سجدہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے، اس کو گناہ چھوڑنے پر تنبیہ کی جا رہی ہے، گناہ چھوڑنے کے لیے ترغیب دی جا رہی ہے، گناہ کرنے پر تنبیہ کی جا رہی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں سورہ علق، سورۃ اقرا بسم ربک الذی والا سجدہ کرے جو قرآن کریم کا آخری سجدہ ہے، تو اس کی بھی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا توبہ کرے گا، گناہوں سے باز آئے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے آپ کو سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے دیکھے کہ وہ اللہ کا سجدہ کسی شکرانے میں کر رہا ہے، اس کی تعبیر یہ کہ مصیبتیں، بلائیں دور ہوں گی، نعمتیں حاصل ہوں گی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں کسی بت کو یا درخت کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا کسی ایسے بندے کی خدمت کرے گا جس سے اس کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو پائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ کسی سردار کو سجدہ کر رہا ہے، کسی بادشاہ کو، کسی حاکم، رئیس، وزیر، افسر کو، اپنے کسی ادارے محکمے کے سربراہ اور بڑے کو سجدہ کر رہا ہے، تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والے کو اس کی جانب سے کوئی دکھ اور تکلیف پہنچے گی۔